قوّى بصائرهم بالوحي المستقيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له لا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا جسد له ولا جثة له ولا صورة له ولا أعضاء له ولا كيفية له ولا كمية له ولا حيز له ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ملجانا ومأوانا عوننا وعياننا ومعيننا قائدنا وعزيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى كل رسل أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت شریف علیہ السلام والسلام علیکہ یا سیدنا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ بحمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم
بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا عطیہ پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالی آج بھی یہ محفل پاک سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حبیب خدا احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میلاد پاک دے سلسلہ دے اندر استقبال ربیع الاول شریف دی مناسبت دے نال انعقاد پذیر ہے۔ محفل دی مناسبت دے نال انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اہل سنت و جماعت عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دا ذکر خیر تذکرہ دوست احباب دی انشاءاللہ طبیعت کے مطابق بنیادی زبان کے شرف بیان کریں گے۔ بڑی محبت پروجو اور یکسوئی انہمام کے نال تسی گفتگو سماعت فرمانا اللہ رب العالمین جل شانہ میرا بیان کرنا اور تمام دوست احباب کا دل بیٹھ کے سننا اور جنہاں دوست احباب نے آج بھی اس محفل پاک کا اہتمام و انتظام کیتا اللہ رب العزت انہوں کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ دوستان گرامی قدر بحمد تعالی ماہ مقدس ربیع الاول شریف کے اندر اہل سنت و جماعت پوری دنیا کے اندر دنیا کے ہر خطے کے اندر ہر جگہ کے اندر شہراں کے اندر احاطہ کے اندر گلی محلیاں کے اندر ہر مقام تے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک کا تذکرہ میلاد پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں اور حضور کی آمد کا چرچا نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا ذکر آمد مصطفیٰ کا ذکر اہل سنت و جماعت گج بج کے کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ساڈا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ساڈے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، حضور کی بعثت کا ذکر، تخلیق مصطفیٰ کا ذکر، رسالت مصطفیٰ کا ذکر، نبوت مصطفیٰ کا ذکر، میرے کریم آقا علیہ السلام کے بچپن کا ذکر، حضور کی جوانی کا ذکر، میرے نبی کے آباء و اجداد کا ذکر، جدات و امہات کا ذکر، خاندان کے قبیلے کا ذکر، اس ذکر نو اسی ذکر مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ اچھی لگے دے مل کے محبت نہ کہتے سبحان اللہ۔ اس ذکر نو اسی ذکر ملاد مصطفیٰ کہنے ہیں۔ سرکار کی رفت کا ذکر، کمالات مصطفیٰ کا ذکر، مراتب و مدارج مصطفیٰ کا ذکر، جس وقت اسی یہ ذکر کرنے ہیں اس ذکر نو اسی میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس محفل کے اندر آمد مصطفیٰ کا ذکر چھڑ جائے، بعثت نبوی کا تذکرہ چھڑ جائے، میرے آقا دے فضائل و کمالات مدارج و معارج کا ذکر چھڑ جائے، وہ محفل باقاعدہ ہوئے یا بے قاعدہ ہوئے، مسجد اندر ہوئے یا بازار چ ہوئے، گھر کے اندر ہوئے یا دکان چ ہوئے، زمین چ ہوئے یا آسمان چ ہوئے، ذکر کرنے والا رب العالمین خالق کائنات ہوئے یا ذکر کرنے والی مخلوق ہوئے، محفل ربیع الاول چ ہوئے یا ربیع الاول تو علاوہ کسی اور مہینے چ ہوئے، اصل سنی اس محفل ملاد مصطفیٰ ہے۔ ساڈا دعویٰ ہے، ساڈا موقع پہ اللہ دے فضل و کرم دے نال آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا اور حضور کی بعثت کا تذکرہ کرنا، سرکار مدینہ علیہ السلام کی رفت و مقام کا ذکر کرنا۔ رب دا قرآن بھی بیان کرتا ہے، حضور کا فرمان بھی بیان کرتا ہے۔ اپنا قدر سبحان اللہ۔ اور عزیزان گرامی قدر اللہ رب العالمین خالق کائنات جل وعلا مجدول کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جگہ جگہ تے میرے تے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کا ذکر بیان کرتا ہے، بعثت مصطفیٰ کا ذکر بیان کرتا ہے، تخلیق مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ رب العالمین خالق کائنات جل شانہ کس مقام سے فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا
علیکم نورا مبینا. اس مقام تے فرماتا ہے اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اسی مقام پہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قرآن آمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے, تخلیق مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے, بعثت مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے. اور اس ذکر کو اسی ذکر میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ ہوئی محفل کا مقصد ہے, یہ ہوئی مجلس کا مقصد ہے. محفل منعقد کر کے اور بزم منعقد کر کے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیتا جائے, حضور کی بعثت کا ذکر کیتا جائے, سرکار کی عظمت و شان کا ذکر کیتا جائے, اور کائنات والے کو دسیا جائے کہ اللہ نے سانو ایسا عظیم محبوب, ایسا عظیم عظمت و شان والا نبی عطا کیتا ہے کہ جدا ذکر رب بھی یعنی آمد کا ذکر قرآن پہ بنا جائے. دعوی اللہ دے فضل و کرم دلال سارے موقع میں دعوی اللہ دے قرآن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اور حضور علیہ السلام دے صحابہ بھی عمل کو شامل ہے. قرآن بھی حضور دی آمد کا ذکر کرتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا ذکر کیتا, حضور نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیتا. حدیث کے بیشتر کتابات اندر احادیث موجود ہیں. صرف ایک حدیث پڑھتا ہے المعجم الکبیر طبرانی پہلی جلد سبا 25 سے حدیث کا نمبر 28 سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی. فرمایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر صدیق نے اپنا میلاد میں عائشہ کے سامنے بیان کیا. تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی. دونوں ہستیاں نے اپنے میلاد کا ذکر میں عائشہ صدیقہ کے سامنے بیان کیا. پتہ لگا میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا خود نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے, حضور کی بھی سنت ہے, اور حضور کی آمد کے شکرانے کی محفل کرنا اور آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا اور اس نعمت رب کا شکریہ ادا کرنا میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی سنت. پچھلے نہیں بول رہے ہم اپنا کا کی سبحان اللہ. حدیث کے مشہور کتاب پر حدیث موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 8 صفحہ 278 سے, سنن نسائی کے اندر مفتی احمد بن حنبل کے اندر صحیح حدیث موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان ایک مقام تے موقع دے ایک محفل سجا کے بیٹھے نے. آج اسی بھی محفل سجائیے, بزم سجائیے. محفل کا مقصد کی ہے اپنے اس مقصد نو اور حضور دے صحابہ دے اس مقصد نو ذرا ٹیلی کرو, ملا کے دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت نو او ذوق اور محبت دا او روشن اللہ رب العزت نے ساڑھے سینے کی شمع روشن کی ہے. یعنی حضور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ نے دولت عطا فرمائی. صحابہ نے بزم سجائی, محفل سجائی, جلسہ کر کے بیٹھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ما اجلسکم, تسی اتھے جلسہ کیتا ہے, محفل سجائیے. ما اجلسکم, تانوں اتھے جلسہ کنے کروایا ہے, تسی جلسہ کس مقصد واسطے کیتا, محفل کیوں سجائی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا. حضور اسی محفل اس واسطے سجائیے, جلسہ اس واسطے کیتا ہے تاکہ اس جلسے کے اندر اللہ کا ذکر کریے, نالے آمد مصطفیٰ کے رب العزت کا شکر ادا کرنا. مقصد کی ہے نذکر اللہ
ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، ایک اللہ کا ذکر کریے محفل کے اندر، اور اللہ نے جنہیں سب اسلام دے کے ہدایت عطا کی تھی اس کے اوتے ومن علینا بکا، اور اللہ نے تانوں ساڈے وچ بھیج کے جڑا ساڈے اوتے احسان کیتا ہے اس احسان دا رب دی بارگاہ وچ شکریہ ادا کریا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اے میرے صحابہ تسی قسم کھا کے کہہ سکتے جے تاڈا ایتھے جلسہ کرن دا اور جمع ہون دا اور کوئی مقصد نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے سرکار دی بارگاہ قسم کھا کے کیا یا رسول اللہ اسی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اسی جلسہ اس واسطے کیتا ہے۔ تو اور نیزان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لم استحلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ میں کسے تہمت دی وجہ تو کسے شک کسے ریب کسے تردد دی وجہ تو تاڑے کو قسم نہیں لیندا پیا، بلکہ ہونے سید الملائکہ خطیب بیت المعمور جناب جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ رب العالمین دا پیغام سنایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے حبیبہ تارے صحابہ دا اے جلسہ تارے صحابہ دی میں پر رب العالمین دی بارگاہ اتنی پسند آئی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ تارے اس جلسے دا ذکر کر کر کے رب العالمین فرشتیاں جو فخر پیا فرماؤں داوے۔ دیکھو میرے حبیب دے یاران آمد مصطفیٰ دے شکرانے دے در میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شکرانے دے در محفل سجائی ہے، بزم سجائی ہے، جلسہ سجایا ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ تارے تھے رب العالمین فخر پیا فرمایا۔ ایمان نہ ذرا مطابقت کرو اور غور کرو کہ 1400 سال پہلے جڑا حضور دے صحابہ نے کہ جلسہ سجایا سی مقصد کی سی غرض کی سی اور انہوں نے دل دماغ کے اندر کی خیال سی اے ہوئی کہ اللہ نے اپنا لجپال شان و عظمت والا رسول پیغمبر سانو دے کے جڑا سارے تے احسان کیتا ہے اج بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا کریا۔ کہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل اور کیا چاہیے، مجھ پر فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے اور کیا چاہیے، مجھ پر مل گئے اور کیا اور نعمتیں تو جہاں کی دیکھ کر ہمیں پوچھتے ہیں بتاؤ کیا چاہیے، پوچھتے اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ تعارف ہے کسی دوسرے کام دے دینا، کیونکہ میں بس سرکار دے میلاد دی میں بات لوگوں کو بیان کرنا، تسی بات آپ سننا ہے، پریشان تو نہیں ہونا، پنجابی سمجھ ہوگی سر آگے رب بولو سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی قدر نبی کریم علیہ السلام دی آمد دے سلسلے دے اندر حضور دے آمد دے شکرانے دی محفل کرنا حضور دے صحابہ دی سنت آج محفل سجا کے بیٹھے ہیں، مقصد کی ہے کہ کوئی علاقے کا چودھری راضی ہو جائے، ایم پی ایم این اے راضی ہو جائے نا، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب سانو دے کے جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے رب دا شکریہ ادا کریا، اور پھر حضور دا ذکر کرنے واسطے دلیل نام ہی ہوئے، کسے جلسے محفل جلوس دی دلیل نام نہیں ہوئے، یہ حضور دی محبت دا تقاضا ہے، محب دی محبت تقاضا کر دی ایک موقع مل جائے کسی بیٹھ کے محبوب دا ذکر ہوئے، صحابہ دا مزاج ہی صحابہ نو جدوں کوئی موقع ملتا سی
جدوں کوئی موقع ملتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی کوشش ہوتی سی حضور کا ذکر کریے سرکار کی علاقہ پر حدیث کے موت پر مشہور کتاب میں حدیث موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر امام بہقی امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اساس الکبریٰ کے اندر اور امام حاکم نے المستدرک دی جلد نمبر 4 صفحہ 42-43 کی حدیث بیان کیتا جس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی قدر جنگ تبوک تو واپس تشریف لے کے آئے ایک مقام تے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار دے نال ایک مقام تے پڑاؤ لا دیا بیٹھے بڑی معروف حدیث ہے صحابہ دا مزاج اور صحابہ دی ایمانی کیفیت دا اندازہ کرو اس جنگ دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضور دے تقریباً کم از کم 30,000 صحابہ موجود سن کتنے صحابہ 30,000 صحابہ موجود سن حضور ایک مقام تے پڑاؤ ڈالیا سرکار ٹھہرے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام دے چاچا جانے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد ان امتدحک حضور میرا دل کرتا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے نے میں انہاں دی موجودگی دے اندر تہاڈی نعت پڑھ کے سناواں ذوق ہے سبحان اللہ کدو پڑھ سنا انی اريد ان امتدحک حضور میرا دل کرتا ہے میں تہاڈی نعت پڑھا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اتنا قل لا یعبد اللہ فاقا اے عباس پڑھو اللہ تعالی نور سلام کی عطا فرمائے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام نے 30,000 صحابہ دی موجودگی کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت بھی پڑھی ہے نال مصطفیٰ دا میلاد بھی بیان کیتا ذرا عالم تخیلات کے اندر عالم تصورات کے اندر اس قدم سے محفل کا اندازہ کرو تصور کرو اس قدم کے اندر حضور 30,000 صحابہ موجود نے سیدنا ابوبکر صدیق بھی موجود نے عمر فاروق بھی موجود نے دیگر صحابہ کرام موجود نے اور وہ محفل زیر صدارت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قال قدیر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے عرض کرنے من قبل حاطب فی جلال وفی مستودع حیث یوسف الورق ثم حقت البلاد لا بشر انت ولا مدغت ولا علق تنقل من صالب الى رحم الى مدى عالم بتعتبق انت وردت نارا لخلیل مستترا فی صلبه انت کیف یحترق انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلها یا رسول اللہ یا حبیبہ اے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جناب آدم علیہ السلام جسم دے اوتے اپنے پتے چمکاوندے سن جنت دے اندر اس وقت تہاڈا نور پاک سیر پیا کردا سی انت ورت نارا لخلیل مستتر فی صلبه انت کیف یحترق جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود کے اندر ڈالیا گیا کہ انہاں دی صلب دے اندر تہاڈا نور پاک موجود سی تے جنہاں دی پشت کے اندر میرے مصطفی کریم علیہ السلام دا نور ہوئے کیف یحترق انہوں اب کیویں صاف انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق حضور جس وقت تہاڈا میلاد ہویا تہاڈے میلاد پاک تے زمین بھی روشن ہو گئی نالے آسمان بھی سارا روشن ہو گیا سارا آسمان بھی پتہ چلا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ علیہ السلام دے چچا دا عقیدہ بھی یہ سی کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز تو پہلے سارے محبوب علیہ السلام دے نور میں پیدا کیا اس واسطے میاں محمد بخش صاحب نے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب نور اسی تے نور تے اس دا نور حضور
تا ملیا کہ موسم کو کہ نور محمد اے روشن ہویا آدم جدوں نہ آیا اول آخر دونوں پاس وہی ملک اس صحابہ دا بھی عقیدہ ہے اللہ دے ولیاں دا بھی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت کو عقیدہ دیتا ہے کہ جو عقیدہ ولیاں دا عقیدہ ہے حضور دے صحابہ والا مپنا پیلے کو درجان دوستان اکرامی قدر نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دا مزاج ہی اسی کہ صحابہ موقع تلاش کرتے سن اور اے محبت دا تقاضا ہے من احب شیئن اکثر ذکرہ جیڑا کسی نہ محبت کرے وہ ذکر بد چڑھ کے کرے وہ ذکر یہ کو سیشن کرو میرا مطلب آگا وہ ذکر کی کرتا ہے بد چڑھ کے کرتا ہے سب تو زیادہ کرتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالعموم سارا سال حضور دے میلاد کا ذکر کرتے ہیں عظمت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ بالخصوص میلاد کا سارا مہینہ حضور کا میلاد مناتے ہیں گلیاں بازاراں دے اندر دکاناں مکاناں دے اندر مسجداں دے اندر گھراں دے اندر جگہ جگہ تے عاشقان رسول محبان مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت پرچم لہراندے نے اور ایک کائنات نوں دسدے نے کہ اللہ رب العزت نے ساڈے تے جڑا انعام کیتا ہے اللہ نے ساڈے ایسا انعام کیتا ہے ساری زندگی اس انعام دا ذکر کردے رہیے تو پھر بھی احسان دا بدلہ ہو سکتا سنی مسکراؤندا ہے سنی خوش ہوندا ہے اور سنی حضور دی آمد تے وجد کردا ہے خوشیاں مناوندا ہے لیکن کچھ ایسے نے جنہوں یہ خوشی ہضم نہیں خوشی ہضم نہیں بلکہ وہ اپنے بڑیاں دے طریقے دے مطابق غم مناوندے نے پریشان ہوندے نے غمی مناوندے نے اور یہ بات یاد رکھو کہ سرکار دی آمد تے غم مناون والا حضور دی آمد تے غم کنے منایا البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھو حافظ ابن کثیر نے لکھیا امام سہیلی نے اپنی کتاب سیرت کی کتاب لکھیا کہ رنا ابلیس اربع رنات 4 موقع ایسے نے جتنے ابلیس رویا جتنے ابلیس ہینا دوئینا وحینا احبتا جدو لعنت کی دی گئی اودو بھی رویا جدو جنت جو کٹیا گیا اودو بھی رویا وحینا انزلت الفاتحہ جدو قرآن دی سورت فاتحہ نازل ہوئی اودو نہیں رویا وحینا بولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آمینہ دے لال دا ملاد ہویا اودو نہیں رون والے ہو نہیں اسی رون والے نہیں بلکہ حضور دی آمد خوشیاں کرنا اس واسطے مفتی عامیہ کا نمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقت جا کے فرشوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں وقت جا کے فرشوں کے عرش کے چاند نیچے پڑھو وقت جاگے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند رہے میں جنت سجی فلک میں روشن وہ چاند تشریف لا رہے ہیں اور نثار تیری جگر پہل پری ہزاروں عید ربیع
کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتے ہر طرف خوشیاں نے، زمین تے خوشیاں، آسماناں تے خوشیاں، مکے دے اندر خوشیاں نے، مدینے دے اندر خوشیاں نے۔ اٹھاؤ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ القصائص الکبریٰ شریف، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں اس وقت میری عمر تقریباً 7-8 کے قریب ہے، میں کی ویکھدا پیا ہاں جدوں مکے دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد جس رات ہوندی ہے، ایک یہودی مدینے دے ٹلے تے چڑھ جاندا وے تے چڑھ کے نالے آسماناں وال اشارے کردا وے تے نالے کہندا ھذا کوكب احمد قد طلع، ھذا کوكب احمد قد طلع لا يطلع الا بالنبوة ولم يبقى من الانبیاء الا احمد۔ کہندا وے اے اہل مدینہ، اے مدینے دے یہودیو، آؤ ویکھو آسماناں تے احمد دا ستارہ چڑھ گیا ہے۔ آپ کی قدروں میں سبحان اللہ، مبارک سبحان اللہ۔ آلا کوكب احمد قد طلع، اے ویکھو آسماناں تے احمد دا ستارہ چڑھ گیا ہے۔ لم يبقى من الانبیاء الا احمد، کہنے لگا کہنا اے ستارہ آسماناں تے اودوں چڑھدا وے جدوں دنیا تے اللہ دا نبی تشریف لے کے آندا وے، بس ایک ہی نبی دنیا تے آن والے باقی نے جنہاں دا نام گرامی احمد ہے۔ اور کو ھذا کوكب احمد قد طلع، آسماناں تے احمد دا ستارہ چڑھ گیا۔ ادھر مدینے میں خوشیاں تے مکے میں خوشیاں، ان عبداللہ کعبۃ کانت قریش نطقت فی تلک اللیلہ، قریش دے جانوری بول دینے پئے، بول کے اپنے مالکاں نوں مبارکاں دیندے پئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قصائص الکبریٰ وچ نقل کردے نے مکہ دے اندر ایک یہودی وے جڑا تجارت ہی کرنا مکے دے اندر آیا، جس وقت آمنہ دے نال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی، اونے سارے مکے دے سرداراں نوں اکٹھیاں کر کے جمع کر کے کہنے لگا محل بریدہ فیکم اللیلۃ مولود، کیا آج کی رات اس شہر مکہ دے اندر کوئی بچہ پیدا ہویا وے؟ حل بریدہ فیکم، کہنے لگا آج کوئی بچہ تاڑے شہر دے اندر پیدا ہویا؟ اہل مکہ سردار نے مکہ کہنے کہ سانو علم نہیں، کہنے لگا جاؤ جا کے لوگوں نے کرا جو پتہ کرو۔ پتہ کرایا گیا، پتہ چلیا اللہ رب العزت جل شانہ نے سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نو بیٹا عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پاک تے ہر طرف خوشیاں اور چہل پہلے، اللہ رب العزت جل شانہ نے اس قدر اہتمام کیتا، محدثین کتاباں دے اندر سرکار دے میلاد پاک دا ذکر کیتا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دلائل النبوہ اٹھا کے دیکھو، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ کی کتاب دلائل النبوہ اٹھاؤ، ابن کثیر دمشقی دی مولد الرسول اٹھاؤ، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی مولد القدوس اٹھا کے دیکھو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میلاد پاک کا ذکر، حضور دے میلاد کا تذکرہ پڑھ کے دیکھو، بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہر طرف خوشیاں کا سما پیدا کیا اور ہر طرف خوشیاں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ رب العزت نے جو ولادت باسعادت وقت شانہ کہ عظمتہ تریفت و مقام و مدارج و معارج عطا فرمائے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے دنیا تے بڑے بڑے بادشاہاں دے بڑے بڑے فرما رواں دے بچے دنیا تے ہوندے نے، بچہ دنیا تے آوے او دا انداز ہے یا بچہ دنیا تے ہوندا ہے، او دے جسم دے غلاظتاں نجاستاں میل کچیل لگی ہوندی ہے، دنیا تے بچہ روندا ہویا پیدا ہوندا ہے، جس وقت دنیا دے بچہ او دی کیفیت جداگانہ ہوندی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت عطا کی تھی، جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آمد دا انداز ہی نرالا ہے۔ سیدنا میرے کریم آقا علیہ السلام دی والدہ مائدہ سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤدیاں نے جس وقت دنیا تے میرے لبتے جگر تھی دنیا تے آمد ہوئی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے گئے، آپ فرماؤدیاں نے حضور دنیا تے آئے ہیں کہ انہاں دا انداز کی بداتو مقرولا مدہولا مخدولا مسرورا مطیبا، فرمایا دنیا تے میرے محبوب تشریف لے کے آئے ہیں
رب العزت کی بارگاہ جو حضور نے قوم صلی اللہ علیہ وسلم میاں محمد بخش عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وجہ دے اندر اس منظر دا اس انداز بیان کیتا. آپ نے سر سجدے محبوب نے رکھیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایمان افروز بات القصص مبارک ذکر کی تھی. جس وقت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کے آئے, سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا کہ جس وقت حضور آئے تھے میں دیکھا کہ سفید رنگ کی بدلی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے چھپا لیا. حضور نے آ کے ٹک لیا. جس وقت چند لمحات گزر کے بعد وہ سفید رنگ کی بدلی میری نظر تو اوجھل ہوئی. میں دیکھیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک کے وچ چمکتے موتی دی تین چابیاں چمکتے موتی دی تین چابیاں اور فرمایا کہ سمیت منادی ینادی بخن بخن قبض محمد علی مفات النفلا علی مفات النبوہ علی مفات ہے خوشخبری ہوئے مبارک ہوئے آج یاد محمد مصطفیٰ نے نصر دیا چابیاں تے نبی دیا چابیاں تے نبوت دیا چابیاں تے قبضہ فرما دو. بلکہ وہ برکت اللہ سبحانہ نبوت دیا چابیاں تے نبی دیا چابیاں تے نصر دیا چابیاں تے حضور نے قبضہ فرما لیا. اللہ رب العزت اللہ شان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقت ولادت کی کو وقت کا شانہ رفعت مقام و مدارج و معارج تاکید ہے کہ خالق کائنات نے وقت ولادت دی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تصرفات کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں چھائی. حضور نے انہاں چابیاں تصرفات دیاں دا اختیار دا استعمال بھی فرمایا. احادیث موجود نے میرے محمود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ اقدس میں جس وقت جو سوالی آیا سرکار نے اپنی زبان پہ کبھی لا نہیں کیا. جو حضور کی بارگاہ جنہیں آ کے منگیا حضور نے چوریاں پر کیا تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت سیدنا ربیعہ اسمی رضی اللہ عنہ حاضر بارگاہ نبوی ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے وضو کروایا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش آیا. میرے آقا نے اپنا سر ربیعہ اے ربیعہ مانگ کی منگنا چاہنا ہے مانگ کی منگنا چاہنا ہے. تے حضرت ربیعہ اسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ اسألک مرافقتک فی الجنہ. حضور جنت دے تہاڈا پروش چاہیے جنت تہاڈا پروش. اس حدیث کی شرح کر دیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. الشیخ عبدالعلماء نے فرماتے ہیں کہ از اطلاق سوال کے سل بخام و تخصیص نہ کر مضروب خاص معلومی شرط کے کارے ہما بدست ہمت و کرامت صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ہر گرہ بہت بإذن پروردگار خود مدحت فَإِنَّا مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ الدَّوْحِ وَالْقَلَمِ در خریت دنیا اقوا آرزوداری بدرگاہش بیا حج بھی خواہی تمنا کر. فرمایا سرکار نے صحابہ سرکار نے حضرت ربیعہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل کی فرمایا سل از ادراک سوال کے سل وقا و تخصیص نہ کر مطلوب خاص. سرکار نے سل کہہ کے تخصیص بھی کی تھی کہ اے منگی تے اے نہ منگی میں اینا دے سکتا ہے اینا نہیں دے سکتا اینا میرے اختیار چاہتے اے میرے اختیار نہیں. سرکار نے مطلق کر فرمایا سل وقا مانگ کی مانگنا چاہتا ہے معلوم نہیں شرط پتہ ہے جاتا ہے آرے ہما بدست ہمت و کرامت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کائنات کے سارے خزانے میرے محبوب کے ہاتھ دے چھوڑے. ہر چیخاہت ہر قلعہ قاہت بکسنے پروردگار خود مدحت جنوں چون جنہ چون اللہ رب العزت دے عزت دے نال میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر دے نے. اگر دنیا
دنیا اور آخرت کا بھلا چاہنا ہے بدرگاہش پیا اچھے بھی خواہی تمنا کن آتا ہے مصطفیٰ دی آجا ہمنا تیرا کام ہے تیری چوری نو پاکنا رب دے حالیم کا سرکار کیوں بھولا کر سلام کیونکہ اس بارگاہ چلا سرکار دی بارگاہ جو لا ہوندا نا دا سوال ہی آگے لکھ دے رہے کہ ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے آقا ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جیڑا آیا جنہیں جو منگیا سرکار مدینہ علیہ السلام نے چوریاں پر کیا سنے میری ماجہ خیر حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام دیوار میں ایک نبینا صحابی آئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا فرمو اللہ رب العزت اکھا دا فرما سرکار نے فرمایا اگر تو چاہ میں تیرے واسطے دعا کر دے ماں انہوں نے کہتی حضور دعا فرماؤ لیکن اکھا نہیں دعا فرما اللہ کا عطا فرما دے نبی کریم علیہ السلام نے انہوں وظیفہ عطا کیتا کہ اے وظیفہ پڑھ جے تے سرکار دے وسیلے دا ذکر ہے اللہ رب العزت نے سرکار دے صدقے نال اس آن والے صحابی نو اکھا عطا فرما سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ دے اندر اکھ دا ایک ڈیلا نکل گیا علی صحابہ نے امام ابن الاسکرانی نے ذکر کیتا سرکار دی بارگاہ اقدس اندر آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسئلہ بن گیا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تے اے دے بدلے تیرے جنت تے سرکار دی بارگاہ عرض کرنے حضور ٹھیک ہے من اللہ دے کول جنت لے حضور نے آن والے نو جنت لے اے تے نبی نے صحابی نو حضور نے اکھاں رب کو لے دتیاں اے تے حضرت ابو سفیان نو رب کو جنت لے دتی حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ دے اکھ نکل گئی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے اکھ دا ڈیلا لے کے اکھ نکل گئی اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا کرو اللہ رب العزت میری اکھ واپس کر دے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے رب دی بارگاہ جو دعا کی تھی خالق کائنات جل شانہ دی بارگاہ دعا کی تھی اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا کی تھی یا اللہ نو اکھ بھی عطا فرما دے نو جنت بھی عطا فرما اکھاں بھی عطا کی تھی جنت بھی عطا کی تھی اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے دس دیتا کہ اللہ رب العزت منو یہ اختیارات عطا فرما دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ موقع بہانے تلاش کر دینے کہ سانوں کو موقع مل جائے کوئی سانوں موقع میسر آ جائے اسی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں لیکن تنقید کرنے والے تنقید کرتے کر رہے ہیں تنقید کرتے رہن گے پر حضور کا ذکر بند ہو سکتا وہ سرکار کا ذکر بند ہو سکتا حضور کا قیامت صبح تک قیامت تک ہر لمحہ و لحظہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا ذکر مصطفیٰ کا پرچم میں لہراتا رہے گا اعلیٰ امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ سے واضح فرمایا حشر کا جانیں گے ہم پیدائش مولا کی روم مثل فارس ماجد کے تلے گرا دے گا خاک ہو جائے جل کر عدو مگر حمد و رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے ذکر ان کا سناتے اور جیسی حضور دا ذکر کرانگے نا تو دنیا دے قیامت نو اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پر آؤں گے اور سرکار نے کہا نمبر ہونا جن سے کوئی کسی نو یاد نہیں رکھے گا نہ ماں اپنی اولاد نو
نہ اولاد اپنے ماں باپ نو، نہ بیوی اپنے بچیاں نو، بیوی اپنے شوہر نو، نہ شوہر اپنی بیوی نو، کوئی کسی نو یاد اتنے نہیں کرے گا۔ وہ تے آمنہ دے لال رب دے پیارے حبیب ساڈے کریم آقا سانو یاد کرے۔ ایک حدیث سنا کے چلا باقی مکمل کراں گا۔ المسند الصحیحہ دی پہلی جلد صفحہ 164 کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس دا اپنی امت دے نال اور اپنے نام لیواواں دے نال محبت دا انداز ملاحظہ کرو۔ یہ دنیا دے سرکار دا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کو حضور انہاں دا کس طرح ذکر کر کے انہاں دا رب دی بارگاہ وچ کیویں اللہ دی بارگاہ وچ گزارش کر کے انہاں دی بگڑی بنواؤں گے۔ میرے امام علیہ السلام نے یودا الانبیاء منابر من ذهب، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین جل شان و نبیوں کے واسطے سونے کے ممبر بچھائے گا، یجلسون علیہا، سارے نبی اپنے اپنے ممبران تے بیٹھ جائیں گے، جناب آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے ممبر تے بیٹھے گا۔ علیہ قائم بین یدی ربی مخافۃ ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی، کہ میں سارے نبی اپنے اپنے ممبران تے بیٹھے ہوں گے پر میں اپنے ممبر تے نہیں بیٹھا گا، کیس واسطے؟ اس کا کی وجہ تو اللہ کے مجھے جنت بھیج کے میری امت کو پیچھے نہ چڑھے، میں رب العالمین کا شان ہوئی بات کا عرض کراں گا۔ اللہ خالق کائنات فرمائے گا ماذا تريد ان اصنع بامتك، حبیب کی چاہتے ہیں میں تیری امت کے بارے کی فیصلہ کرا، میں رب دی بارگاہ کا عرض کراں گا، رب اجل حسابهم یا اللہ میری امت کا حساب جلدی فرما دے۔ امت کا حساب منهم من يدخل الجنة برحمت اللہ، کچھ او ہوں گے جو اللہ کی رحمت میں جنت جائیں گے، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتی، کہ کچھ او ہوں گے جنہوں رب میری شفاعت میں جنت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوتھے اپنے غلاموں کو پڑھاؤں گے۔ سلطان کو رحمت اللہ نے کیا خوب فرمایا، فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ کا، آپ نے بے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ چڑھ کے ذکر کرن دی، ذکر سن دی، اور جگہ جگہ تے حضور دے میلاد پاک دی ذکر مصطفیٰ دیا میں اپنا سجاؤں دی، اپنا ایمان اور عقیدہ اللہ رب العزت سانو محفوظ رکھن دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر اللہ سانو زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اللہ خالق کائنات اللہ شان ہو ساری سب حاضرین قبول و منظور فرما کے جنہاں دوستاں نے محفل پاک کا انتظام کیتا ان کی کاوشاں اپنی بار کا قبول فرما کے انہاں دے واسطے اجر عظیم عطا فرمائے۔